اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں DTS 786 اسلامی زندگی، اور میں جس ٹاپک پر آج بات کرنے والی ہوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک حیران کن سا واقعہ ہے کہ جس سے سن کر شروع میں انسان اس وہم و گمان میں پڑ جائے گا، لیکن کچھ دیر بعد وہ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ کی سمجھ میں یہ آئے گا۔ تو پلیز یہ نہ کیجیے کہ آدھا واقعہ سن لو اور آدھا سنو ہی نہ، تو ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ چلیے تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اور اس کا ذکر یہ نہیں کہ کسی عام انسان کی زبانی سن کے نہیں میں کہہ رہی ہوں، باقاعدہ یہ حدیث شریف سے ثابت ہوا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے کہا، تم اپنے رب کا حکم مانو، یعنی موت کو قبول کرو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ پر تماچا مارا اور ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ اللہ نے حکم دیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ملک الموت کی آنکھ پر تماچا مارا، ان کی آنکھ پھوٹ گئی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور جا کر سارا حال بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یعنی میرے اس بندے کے پاس جانا اور کہنا کہ اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ بیل کے اوپر رکھ دیں، پھر جس قدر بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ان کی گنتی کے برابر اتنے ہی سال کی زندگی آپ کو دے دی جائے گی۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور سارا حال بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ زندگی چاہتے ہیں، زیادہ زندگی چاہتے ہیں تو یوں کر لیں کہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھ لیں، جتنے بھی بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ان سب کو گن لیا جائے گا اور اتنے سال آپ کی زندگی بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سوال کیا کہ اتنی زندگی بڑھانے کے بعد پھر کیا ہوگا، یعنی اتنی زندگی گزار لینے کے بعد کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے فرمایا کہ آخر پھر موت ہی آئے گی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہی حال ہے تو میری روح ابھی نکال لو اور میرے رب سے مجھ کو قریب کر دو، اس پاک زمین بیت المقدس سے اتنی جلدی قریب کر دو کہ جیسے پتھر پھینکنے سے وہ جھٹ اپنی جگہ پر جا گرتا ہے۔ اب یہ اتنی بات کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ ساری بات، جتنا بھی یہ بیان اب تک میں جتنے لفظ بول چکی ہوں، یہ سارا بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد فرمایا، خدا کی قسم اگر اس وقت میں اس مکان کے پاس ہوتا تو تم کو بتلا دیتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر راستے میں ایک کنارے پر ہے، سرخ ٹیلے کے قریب، ایک ٹیلہ بیت المقدس سے ایک منزل پر ہے۔ یہ ساری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب اس ساری بات کو سننے کے بعد بعض لوگ عام ایک لفظ سوچ لیتے ہیں، اس سارے قصے کو سننے کے بعد لوگوں کی سوچ یہ ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اتنے زبردست فرشتے کی آنکھ پر تمانچہ مارنا اور آنکھ پھوڑ دینا عام آدمی سے نہیں ہو سکتا، اور ملک الموت تو خدا کے حکم سے آئے تھے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں مارا؟ ان کا کہا کیوں نہ مانا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو زندگی، یعنی یہ دنیاوی زندگی بہت پیاری تھی۔ یہ عام انسان کے دماغ میں یہ سوال آ جاتے ہیں۔ اب ان سب سوالوں کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات کہ فرشتہ ملک الموت آدمی کی صورت میں آیا ہی، آدمی کی صورت میں تھا، فرشتے کی صورت میں نہیں آیا تھا، تو آدمی ہی کی طاقت اس وقت اس میں تھی، اس لیے چوٹ کی وجہ سے آنکھ پھوٹ جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ دوسری، ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہچانا نہیں تھا، وہ یہ سمجھے تھے کہ کوئی عام آدمی
صرف دعویٰ ہی کر رہا ہے، کوئی عام آدمی ہے اور یہ روح نکالنے کا دعویٰ کر رہا ہے، مطلب ایک جھوٹ بول رہا ہوگا میرے سامنے، ویسے ہی کہہ رہا ہے کہ بھئی میں روح نکال لوں گا، کیونکہ روح تو صرف فرشتے نکالتے ہیں، فرشتوں کے سوائے کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ تو چونکہ یہ کام کوئی اور کر نہیں سکتا، اس لیے انہوں نے اس وہم میں کہ یہ کوئی عام آدمی ہے اس لیے تمانچہ مارا۔ اگلی بات کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ بھئی ان کو دنیاوی زندگی بہت پیاری تھی، تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ انہیں دنیاوی زندگی پیاری نہیں تھی، کیونکہ جب وہی فرشتہ دوسری دفعہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم لے کر آیا ہے، اور وہ پہچان گئے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں پہچان گئے کہ ملک الموت ہیں، یہ دعویٰ جھوٹا نہیں کر رہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زندگی بڑھانے کا پیغام دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زندگی بڑھانے کو قبول تو نہیں کیا۔ اس وقت انہیں یہ تو نہیں کہا کہ ٹھیک ہے بھئی اب بیل کے اوپر اگر وہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو کتنے سالوں زندگی بڑھ جائے گی، اتنے سالوں کی زندگی قبول نہیں کی، کیونکہ اس وقت انہیں یقین تھا کہ اب یہ سچ میں ہی وہ پہچان چکے تھے کہ یہ ملک الموت ہیں اور یہ زندگی چاہتے تو بڑھا سکتے تھے، لیکن انہیں دنیاوی زندگی سے پیار نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ملنے کی جلدی تھی، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی جلدی تھی۔ تو ان سوالوں کے جواب بھی سارے آپ کو مطلب جو بھی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا تو یہ سب کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور موت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ٹائم اختیار کر لیا تھا۔ اسی کے ساتھ یہ سارا واقعہ ختم ہوا۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدارین۔